اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیات 26ویں اور 27ویں دو آیتیں میں آج آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر پر بات ہو۔ 25ویں آیت تک ہم کل رہے اور جس 25ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اس منظر کو بیان کر رہا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، دونوں دروازے کی طرف چلے، دوڑے، دونوں دروازے کی طرف بڑھے، تیزی سے بڑھے، آگے آگے حضرت یوسف تھے، پیچھے زلیخا۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے ہی دروازہ 7واں دروازہ کھلا تو اچانک کیا دیکھا کہ زلیخا کا شوہر سیدہا، یہاں زلیخا کے شوہر کو اللہ نے جس تعبیر سے یاد کیا ہے وہ سیدہا، اس کا سید، اس کا سردار، اس کا شوہر اچانک دونوں کو نظر آیا۔ جیسے ہی اپنے شوہر کو زلیخا نے دیکھا، وہ کیفیت یہ تھی کہ حضرت یوسف کی پھٹی ہوئی قمیص کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا اور حضرت یوسف کی پیچھے کی جانب سے قمیص پھٹی ہوئی تھی، اور یہ منظر دونوں کا سانس پھول رہا ہے اور دونوں ایک خاص کیفیت کے ساتھ دروازے پر پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہا الفیا سیدہ لد الباب، دیکھا اچانک کہ زلیخا کا شوہر کھڑا ہے۔ جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو کھڑے دیکھا تو وہ جو اب تک بھاگ رہی تھی روکنے کے لیے، وہ جو اب تک چاہ رہی تھی کچھ اور کرنا، ایک مرتبہ اس نے اپنا رنگ بدلا۔ رنگ ہمیشہ ایک ہی ہونا چاہیے، جسے قرآن مجید میں صبغۃ اللہ کہا ہے۔ صبغہ کہتے ہیں عربی میں رنگ کو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد اللہ صاحب تھوڑا آگے۔ مولانا عمران زیدی صاحب تشریف فرمائیں، ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہی ایک صلوات کی اور درود کی آپ سے التماس کروں گا۔ عدنان مرزا اس آبادی کا ایک خوبصورت بہت وجیح جوان ایک حادثے میں رحلت فرما گیا، اور اب اس پہ ریسرچ ہو، تحقیق ہو کہ وہ گاڑی وہاں غلط جگہ کھڑی کیوں تھی جہاں جا کے اس بچے سے گاڑی لگی، جو بھی ہوا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان سال، ایک جوان، اور خاندانی اعتبار سے میں ان کے خاندان کو، ان کے بزرگوں کو سے آشنا ہوں۔ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اس کے درجات کی بلندی اور خانوادے کے صبر کے لیے بلند تر صلوات۔ ابرار بھائی، ایک بحث ہے پوری، جو میں نے ایک جملے میں کہہ دی، ایک پوری بحث ہے کہ ہمیشہ رنگ ایک ہی ہونا چاہیے۔ رنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑوں کا رنگ ایک جیسا ہونا چاہیے، اگرچہ تاریخ میں شخصیات نے کبھی اپنے حلیے بدلے نہیں۔ یہ جو حلیے بدل کے لوگ رہتے ہیں نا، وہ شاید ان کی نیت کچھ اور ہو، نیت خراب نہ ہو، نیت میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن یہ حلیے بدل کے رہنے والوں سے ذرا بچ کے رہیے گا۔
یہ جو رنگ بدل کے رہتے ہیں نا لوگ، یہ جو روزانہ رنگ بدلتے ہیں، یہ جو روزانہ ڈھنگ بدلتے ہیں، یہ روزانہ طریقہ بدلتے ہیں، میں اور زیادہ سنگین جملہ نہ کہوں، یہ جو روزانہ در بدلتے ہیں، یہ جو روزانہ عقیدہ بدلتے ہیں، یہ جو بدل بدل کے رہنے والے لوگ ہیں نا، یہ پوری گفتگو ہے، یہ مستقل گفتگو ہے کہ آپ دیکھیے تاریخ میں جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہیں، انہوں نے حتیٰ اپنے لباس پہناوا ایک جیسا رکھا ہے، ان کا اسٹائل ایک جیسا رہتا تھا، ان کی شناخت بن جاتی تھی، وہ انداز جو ہے وہ تلبس اور لباس پہننے کا انداز، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز. مجھے یاد ہے ہمارے بڑوں کے ہاں اگر کوئی دروازے پر یا بیٹھک میں ملنے آیا ہوا ہے، جس کو یہ ہمارے سندھی پنجابی بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیرے پہ ملنے آیا ہوا ہے اور بزرگ اوطاق پہ، تو وہ جب باہر نکلتے تھے ننگے سر نہیں نکلتے تھے، شیروانی کے بغیر نہیں نکلتے تھے. شیروانی پوری پہنیں گے، بٹن پورے لگائیں گے. ارے بھائی ابھی تو آپ آئے تھے، یہ تو فلاں رشتہ داری ہے، برادری کا ہی کوئی بندہ ملنے آیا، نہیں پورے ڈریس کے ساتھ. تو یہ جو رنگ اور حلیہ، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور جو رنگ ہونا کون سا چاہیے، رنگ کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ صبغۃ اللہ اور کون سا رنگ ہے جو اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہو، اور اللہ کا رنگ کیا ہے. رنگ جو ہے یا لفظ صبغۃ اللہ کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا لفظ کو، رنگ کے ساتھ. تو رنگ تو چڑھتا ہے جسم پر، رنگ ایک جوہر ہے جو جسم پر چڑھتا ہے، رنگ جسم پر چڑھتا ہے. رنگ کو چڑھانے کے لیے جسم چاہیے، اور جب تک رنگ نہیں ہوگا وہ چیز نظر بھی نہیں آئے گی. جب تک کسی چیز پہ رنگ نہیں ہو، جس چیز کا بھی رنگ نہیں ہے نا وہ نظر نہیں آتی. ہوا کا رنگ بتائیے آپ، ہوا بتائیے کیسی ہوتی ہے، اس کا رنگ نہیں ہے. رنگ یوں نہیں ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے. جس کے اوپر رنگ چڑھ سکتا ہے وہ وہی چیز ہے جس کا جسم ہے. ادھر اللہ کا تو جسم نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کی ایک اور محتاجی ہے، اسے مکان چاہیے. جسم کی ایک بات کیا مانی کہ دوسری بھی ماننا پڑے گی. جسم کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ اسے مکان چاہیے، اور جہاں مکان ہوگا، آج ہی اتفاق سے ہم نے ایک خیرپور میں موجود شعراء کرام پر ایک بزم حاطف الوری کے نام سے ایک فورم بنایا جو صرف خیرپور میں موجود شعراء ہیں اس وقت. تو اس پہ آج مشاعرہ تھا اور مصرع دیا گیا تھا. مصرع تو نہیں دیا تھا، سہیل شاہ صاحب نے ردیف دی تھی. سجدے پہ آج کلام پیش کیے گئے. تو وہاں ایک شعر ایک دوست سے ہوا، تو اس میں میں نے ان سے گزارش کی کہ مصرع بدل دیں، اور وہ مصرے میں انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ خود دیکھنے کے لیے زمین پر آیا سجدے. تو وہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے آنا جانا نہیں ہے، اس لیے کہ آنا جانا اس کے ہاں ہوتا ہے جس کا جسم ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. اور ائمہ نے منع بھی کیا ہے، یعنی ہماری توحید تو مولا علی کی بتائی ہوئی توحید ہے نا. ہمارا عقیدہ توحید تو امام سجاد کا بتایا ہوا عقیدہ توحید. تو انہوں نے فرمایا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بحث سے بحث نہیں نکالوں، میں اتنا عرض کروں کہ یہ جو رنگ بدلا نا زلیخا نے، فوراً چھوڑ دیتے ہیں اس موضوع کو کسی اور موقع کے لیے کہ رنگ کے بارے میں قرآن اور حدیثیں کیا کہتی ہیں. رنگ، یہاں رنگ سے مراد جو ہے نا وہ ڈھنگ ہے. رنگ سے مراد ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، انداز ہے، اپنے فعل کا تبدیل کرنا ہے، اپنے عمل کا بدلنا ہے. یہاں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کچھ دیر پہلے تک کچھ اور چاہ رہی تھی، فوراً شوہر کو دیکھ کر کیا بولی؟ شوہر کو دیکھ کر فوراً لگی قالت. قرآن کہہ رہا قالت، اس نے کہا، زلیخا نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک السوء، تم ہی بتاؤ جو تمہاری زوجہ کے ساتھ ایسا کرے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ارے ایک مرتبہ رنگ بدل دیا، ابھی تو تم خود کچھ اور چاہ رہی تھی، اور اب شوہر کو دیکھ کر ایک مرتبہ رنگ بدل دیا. خود بتاتی ہے الا ان یسجن او عذاب علیم، دو ہی تو ہیں اس کے کی جزا، اس کی سزا، یا اس کو قید میں ڈال دیں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا کریں. یہ پچھلی آیت. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو کیا کیا؟ حضرت یوسف خاموش رہے. حضرت یوسف خاموش نہیں رہے. بہت بڑا پیغام ہے. تم پر الزام آئے تو کم سے کم اپنا دفاع ضرور کرو. اب اگر تمہارا دفاع مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ بات کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ تم بولو تو صحیح کہ نہیں میں نہیں بات کروں گا، میں نہیں بولوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جواب دینا پڑے گا آپ کو، بات کرنا پڑے گی آپ کو، اپنا دفاع کرنا پڑے گا آپ کو.
جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت یوسف نے فوراً فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یہ میرے اوپر حملہ آور ہوئی تھی، اس نے مجھ سے چاہا تھا کہ میں ایسا کروں، بس یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسے میں کیا ہوتا ہے، ایسے میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی جاتی، اس کی بات نہیں مانی جاتی جس پہ الزام، اور وہ بھی ایسا الزام، اور وہ بھی خاتون کو ہی لگا رہی ہو۔ خاتون اگر کوئی الزام لگا رہی ہو تو بات خاتون کی مانی جاتی ہے، معمولاً چاہے غلط کہے یا صحیح کہے خاتون کی بات کو مانا جاتا ہے۔ پھر بھی خواتین اگر یہ کہیں کہ حقوق نسواں ہمارے یہاں بحال نہیں ہے، ہمارے تو قدم قدم پہ خاتون کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوتا، حضرت یوسف تو اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، فرمایا کیا انہوں نے، اسی حضرت یوسف فرماتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے برائی کی طرف اس نے بلایا تھا، یہ حضرت یوسف نے جواب دیا۔ مگر یہ کہہ کر حضرت یوسف جو خاموش ہوئے تو اسی دوران یہ جو شور مچا، یہ جو آوازیں اٹھیں، یہ جو دروازہ کھلا، یہ جو چیخ پکارنے کی آوازیں ہوئیں، سامنے اکیلا تو نہیں کھڑا تھا عزیزی مصر، اس کے ساتھ تو پروٹوکول چلتا تھا، اس کے آگے پیچھے اس کے محافظ چلتے تھے، وہ سب اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور مزید بڑھنا شروع ہو گئے لوگ۔ جب یہ آوازیں بلند ہونے لگیں تو بالکل برابر والے حجرے میں، اس دروازے کے برابر والے حجرے میں زلیخا کی بہن ایک دن پہلے ہی اپنی بہن سے ملنے آئی تھی۔ زلیخا کی سگی بہن کسی اور شہر سے ایک دن پہلے ہی اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ اس حجرے میں ٹھہری ہوئی تھی، اور اس کا 3 مہینے کا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، یہ سو رہا تھا بچہ، اور اس نے جب آواز سنی تو یہ دروازے کی طرف بڑھی کہ میں نکل کے دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ بچہ سو رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ اٹھی دروازے کی طرف جانے کے لیے تو وہ رونے لگ گیا، وہ سوتا سوتا رونے لگا۔ تو اس نے یہی غنیمت جانا کہ اسے یہاں تھپکا کے سلاؤں نہیں، بلکہ اسی کو گود میں اٹھا کے باہر لے جاؤں۔ اب یہ سارے کام اللہ کروا رہا ہے، یہ سارے منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زلیخا کی بہن نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، معصوم فرماتے ہیں وہ 3 مہینے کا بچہ تھا، 3 مہینے کا بچہ تھا، کہ ایک مرتبہ اسے لے کر جب باہر آئی، وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہی ہے، قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے برائی کی طرف بلایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے بارے میں اس کے شوہر عزیز مصر وزیر اعظم مملکت کا سربراہ مملکت، اس سے حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی حضرت یوسف نے یہ جملہ کہا کہ ایک مرتبہ اس بچے نے بولنا شروع کیا، عجیب انداز ہے، اس بچے نے بولنا شروع کیا۔ کیا بولا؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالشَّهِدَ الشَّاهِدُ، یوسف نے کیا کہا؟ اس نے مجھے بلایا تھا، یہ فوراً قرآن نے کہا وَالشَّاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، لیکن خود زلیخا کے اپنے گھر سے گواہی آئی۔ یہ جو گھر سے گواہی آنے والی گواہی ہے نا، یہ بڑی خطرناک گواہی ہے، اس گواہی کا کوئی پھر انکار نہیں کر پاتا۔ انسان ڈرے اس وقت سے کہ گھر والے جب اس کے خلاف گواہی دیں۔ امام حسین اپنی مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں، امام کی ذات پہ صلوات پڑھے، یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے۔ امام حسین کی مناجات کا حصہ، یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے، میرے رشتہ دار میرا احترام کریں، میرے رشتہ دار میری تعظیم کریں، رشتہ دار میرا خیال کریں، میرا احترام کریں۔ یہ جو رشتہ داروں کی تعظیم ہے نا، یہ سچی ہے۔ رشتہ دار اگر کسی کا احترام کسی رشتہ دار کا کر رہے ہیں، وہ سچی ہے جی، کیونکہ وہ جلوت کو بھی دیکھتے ہیں تو خلوت کو بھی دیکھتے ہیں، وہ تنہائی کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ مجموع کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اور سب سے زیادہ رشتہ داروں میں جس کی گواہی، جس کی تصدیق، جس کی گفتگو معتبر شمار کی گئی ہے، ان میں زوجہ ہے، زوجہ، یہ اور زیادہ خلوت سے آشنا ہے۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ خلوت سے دور ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جیسے جیسے بچہ جوان ہوتا ہے، ماں باپ اس بچے کی خلوت سے، اس بچے کی تنہائی سے دور ہو جاتے ہیں، مگر اس کی تنہائی کے جو حالات کو جاننے والا رشتہ ہے نا، وہ زوجہ کا رشتہ ہے۔ لہذا زوجہ ہی اگر شوہر کے خلاف ہو جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، یا شوہر کے حق میں ہو جائے تو یہ انتہائی حسن ہے۔ لہذا نبی مکرم پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی زوجہ ہے، یہ خود نبی کی صداقت پر ایک بہترین دلیل ہے۔
حضرت ختیجہ نے کلمہ پڑھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر بتایا یہ ہے زوجہ، اور ایک بھائی کی گواہی مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ تاریخ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آج اتفاق سے کچھ گفتگو اس عنوان سے بھی آنی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے اپنے ہی گھر سے گواہی آئی۔ گواہی کیا آئی بھائی؟ توجہ چاہوں گا اب اس مرحلے پر۔ گواہی کیا آئی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ بچہ، 3 مہینے کا بچہ جو زلیخا کا رشتہ دار بچہ ہے، بھانجا ہے زلیخا کا، وہ کہہ رہا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت وہو من الکاذبین، فصدقت یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اچھا، ایک تو پیغام یہ ہے کہ صرف کسی کو سچا کہہ دینا کافی نہیں ہے، جھوٹے کو جھوٹا بھی بولو، یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر پوری بات یہ ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت تو یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ حملہ کر رہے تھے، ہاتھ بڑھایا ہوگا بچنے کے لیے تو قمیص پھٹ گئی، تو یہ سچ کہہ رہی ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے۔ اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے پھر جو کہہ رہا ہے کہ اس نے، اگر یہ نہ بولا ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیا نہ بولا ہوتا؟ ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے دعوت دی تھی برائی کی طرف، اگر یہ نہ بولا ہوتا تو یہ بچہ بھی کیسے بولتا کہ مثلا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھائی بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا بولا ہے، جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، بولو تو صحیح۔ یہاں کہنے لگا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر آگے آ کے کہتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیص تو کیا؟ فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے۔ اب اس آیے کریمہ میں جس بحث کی طرف آج میں، اللہ کرے کہ میں اپنی بات کو منتقل کر پاؤں، بالکل ناب تازہ تیاری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تازہ مطالعہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے میرے عزیزو، گواہی حدثن نہیں ہوتی، حسن ہوتی ہے۔ گواہی اندازوں پر نہیں ہوتی، گواہی تخمینوں پر نہیں ہوتی، گواہی گمان اور خیال پر نہیں ہوتی، گواہی انحسن ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، یہ بچہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھا ہے، یہ بچہ گمان لے کر آ رہا ہے، یہ بچہ خیال پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے عدالت میں جو وکلا دلائل دے رہے ہوتے ہیں وہ انحسن، آنکھوں سے دیکھے ہوئے دلائل نہیں ہوتے، انحدثن ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، افکار ہوتے ہیں وکیل صاحب۔ اور جج صاحب بھی جب فیصلہ دیتے ہیں تو وہ انحسن فیصلہ نہیں دیتے۔ جج نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا، فیصلہ دے رہا، میں نے خود دیکھا ہے میں فیصلہ لکھ رہا ہوں، نہیں، وہ بھی خیال اور گمان کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے۔ فیصلہ جج گمان اور خیال کی بنیاد پر جب دیتا ہے جب اس فیصلے کی رد میں کوئی چیز نہ ہو، وہ جو حدث، وہ جو گمان، وہ جو خیال، وہ جو اندازے، وہ جو صغرا خبرا، وہ جو ہے وہ جملوں کو جوڑ کر اور جو ہے وہ دلائل کو جوڑنے کے بعد وکیل اپنا مقدمہ بناتا ہے، تو جج بھی اگر فیصلہ دیتا ہے، قاضی بھی اگر فیصلہ دیتا ہے تو وہ حدث کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، خیال کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے، جب تک کہ اس کا معارض نہ ہو، جب تک کہ اس فیصلے کا معارض نہ ہو، رد میں کوئی اور چیز نہ آئے۔ وہ کہتا ہے اس کے رد میں کوئی چیز نہیں آ رہی، گمان ٹھیک ہے، اندازے بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ جو گواہی دی جاتی ہے اس کی 2 قسمیں، خلاصہ کر رہا ہوں۔ اس کی ایک قسم ہے ان حدثن، گمان خیال تصور کی بنیاد پر، اور ان حسن، آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پر۔ توجہ چاہوں گا، عقائد کے اندر اور احکامات کے اندر گواہی کے شرائط مختلف ہیں۔ احکامات میں گواہی کے لیے، اچھا ایک تو یہ موضوع، دوسرا موضوع یہ تو بچہ ایک ہے بھائی، یہاں تو کہا گیا کہ 2 مرد ہوں یا 2 عورتیں ہوں یا 1 مرد ہو، جب گواہی قبول کی جائے گی عدالت یہ کہتی ہے کہ 2 عورتیں یا 1 مرد گواہی دے تو گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ تو بچہ ہے، نہ مرد کہلائے گا نہ 2 عورتوں کا عنوان آئے گا، کیسے اس کی گواہی کو اللہ قبول کر رہا ہے؟ کیسے اس کی گواہی کو معاشرے نے قبول کر لیا؟ یعنی 2 سوال میں نے یہاں اٹھا دیے، ایک سلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والا۔ خالصتاً عدالتی گفتگو ہو رہی ہے۔
پہلا سوال تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ رکھا کہ گواہی حسن ہوتی ہے. میں نے دیکھا، میرے سامنے ہو رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کام انجام دے رہا ہے. توجہ میرے ساتھ رہے، آواز تو جا رہی ہے نا آپ کو؟ جی، میں نے یہ کام دیکھا. یہ جو انحسن، حس، حواس خمسہ، آنکھیں، زبان، جی حواس خمسہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، باصرہ، سامعہ، یہ ہیں حواس. یہ حس ہے، حس. حواس 5 ہیں. سن لیا تھا، یہ بول رہے تھے، میں نے سنا ہے، گواہی ہو گئی، انحسن ہو گئی. انہوں نے اس کو تھپڑ مارا تھا، میں نے دیکھا تھا آنکھوں سے، انحسن ہو گئی. ایسا ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا، وہ میرے سندل کے درخت کو انہوں نے کاٹ کے جلا دیا. مقدمہ آ گیا عدالت میں. انہوں نے کہا میں نے آگ لگتے ہوئے تو دیکھی تھی، اور میں نے سندل کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر سندل کی خوشبو بھی جلتے ہوئے درخت کی سونگھی تھی. اب یہ سونگنے کے ذریعے سے بات مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اور جتنے بھی حواس ہیں، حسی ہوتی ہے گواہی، حدثی نہیں ہوتی. وکلا تو حدثن گفتگو کرتے ہیں، جج بھی معارض نہ ہو تو حدثن فیصلہ سنا دیتا ہے. بات روشن ہے یا نہیں؟ تھوڑی گردن ہلائیے، بات روشن تھا. تو جج بھی فیصلہ سنا دیتا ہے اگر معارض نہ ہو. پہلے تو یہ مسئلہ کہ یہاں تو حدثی گواہی ہے، حسی گواہی تو نہیں ہے. دوسرا مسئلہ اس کے اندر پیچیدہ یہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے، بچے کی گواہی کیسے مان رہے ہو؟ بات کہیں اور تک جائے گی. سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ کہ فلاں صاحب نے پڑھا. علی کہاں ہے؟ کہ وہ بچے تھے. بھائی سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ سرکار دو جہاں کا، نبی کا، اللہ کا. کہنے لگے سب سے پہلے تو فلاں صاحب نے پڑھا. تو بھائی علی نے پڑھا، علی نے تو ان سے پہلے پڑھا. کہاں؟ علی نے پہلے ضرور پڑھا، مگر علی بچے تھے. تو یہ گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، شہادت دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ، مولا علی شہادت دے رہے ہیں. مولا علی کو کہہ رہے ہیں بچے تھے. تو میں علی کے بچپنے کی گواہی توحید اور گواہی رسالت قبول نہیں ہے. اور قرآن کے اندر 2 بچوں کی گواہیاں، ایک زلیخا کا بچہ بھانجا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کہنا کہ میں نبی ہوں. یہ 2 گواہیاں تم نے کیسے قبول کر لی؟ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ بچے کی گواہی ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ توجہ چاہوں گا، جبکہ بچے کی گواہی احکام میں قبول نہیں کی جائے گی، حرام حلال میں قبول نہیں کی جائے گی، مگر بچے کی گواہی عقائد میں قبول کی جائے گی. جی میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں، علمی تر کر لیتا ہوں اس لفظ کو. دیکھیے، بچے کی گواہی احکام فقہی میں ایک عورت کی اور بچے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی احکام فقہی میں، لیکن احکام عقلی میں بچے کی گواہی قبول کی جائے گی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو گواہی آ رہی ہے نا بچے کی، یہ احکام فقہی میں نہیں آ رہی، یہ احکام عقلی میں آ رہی ہے. مولانا یہ احکام عقلی میں گواہی آ رہی ہے. اور اللہ کی توحید پر گواہی، رسول اللہ کی رسالت پر گواہی احکام فقہی نہیں ہے، احکام عقلی ہیں. جی عقلی مسئلہ ہے. اللہ ہے، عقلی مسئلہ ہے یا نہیں؟ اور اللہ ہے تو کسی کو نمائندہ بھیجے گا. رسالت کا مسئلہ عقلی ہے یا نہیں؟ جس کے اوپر اللہ نے جس کے لیے ذمہ داری لی ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اس کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پر لی ہے، تو نبی رسول امام بھیجے گا یا نہیں؟ نبوت کا مسئلہ فقہی نہیں ہے، نبوت کا مسئلہ فقہی نہیں ہے، نبوت کا مسئلہ عقلی ہے. اور عقلی امور کے اندر بچے کی گواہی بھی چلے گی. عقلی امور میں تو ایک چڑیا چہک رہی ہوگی تو اس کی بھی مان لی جائے گی. اگر کسی کبوتر کے بولنے سے بات سمجھ میں آ جائے تو عقلی مسئلے میں اس کی بات بھی مانی جائے گی. آبشار کے گرنے سے، پرندوں کے چہچہانے سے بھی عقلی مسئلوں کو مانا جائے گا. یہاں پر ایک بچہ گواہی دے رہا ہے، اور بچہ گواہی فقہی معاملات میں نہیں دے رہا بلکہ عقلی معاملات میں گواہی دے رہا ہے.
لہٰذا عقلی معاملات میں گواہی کی وجہ سے اس بچے کی گواہی قبول کی جائے گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی قبول کی گئی۔ نبوت عقلی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے جی۔ ہاں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جب کہا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم علیہ السلام سے کہ تمہارا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تو اللہ نے حکم دے دیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ مریم تمہیں چپ کر روزہ رکھنا ہے، جواب ہی نہیں دینا ہے۔ جہاں اللہ خاموش رہنے کی بات کرے گا تو پھر کسی اور سے بلوائے گا، تم میرے اوپر چھوڑو، تم خاموش رہنا۔ اب ادھر وہ خاموش رہنے کا حکم، ادھر وہ تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ قدیسہ ہیں حضرت مریم، مقدسہ بیوی ہیں حضرت مریم، ان پہ الزام آ رہا ہے کردار کی کمزوری کا، تو حضرت مریم کو حکم ہے خاموش رہو۔ تو جب یہ بار بار بولنے لگے تو کیا کرتے؟ زبان سے تو بولنے کا حکم نہیں ہے، فاشارت الیہ، قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ بول رہے تھے وہ اشارہ کر رہی تھی، وہ بول رہے تھے وہ اشارہ کر رہی تھی، تو کہنے لگے کیفا نکلم، کیا چاہ رہی ہو، اس سے بات کریں ہم؟ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کیا چاہ رہی ہو، اس سے بات کریں۔ حضرت مریم سے کہنے لگے کیفا نکل، یہ سارے کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے کا بچہ ہے ہم سے کیسے بات کرے گا وہ؟ جیسے ہی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ایک نبی کو بچہ مانا، تو پھر فوراً قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، اور بولنے میں فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہاں بھی شاہ صاحب تشریف لائیے، یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں یہ بچہ بولا، اور بچے نے بات یہ کی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بول تو دونوں رہے تھے، بول دونوں رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا، دعوت دی، ایک کہہ رہی تھی کہ اس نے حملہ کیا میرے اوپر۔ تو بچے نے یہ گواہی دی، بحث بڑی حسین ہے آج کی، اس میں سے ایک دوسرا عنوان ایک میں بیان کر چکا، دوسرا عنوان یہ ہے کہ جو اہل کی گواہی ہے نا، یہ جو اہل کی گواہی ہے، گھر سے گواہی ہے، یہ گواہی بہت مضبوط گواہی ہوتی ہے۔ گھر والے اگر خلاف گواہی دیں تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ گواہی دینے والا خود اگر عرفاً معصوم ہو، بچے کو کیا کہتا ہے عرف، ہمارا سماج کیا کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، معصوم ہے۔ یا اگر 4 سال کا بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو کہتا ہے چھوڑ دو، معصوم ہے۔ ایسا ہی ہے، معصوم تو 14 ہے بھائی، یہ ہر بچہ معصوم بنا دیا ہم نے، یہ کیا ہوا کہ معصوم ہے؟ یہ عرفاً ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بے خطا ہے، اس لیے کہ اس کا ارادہ گناہ کا نہیں تھا۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ارادتاً غلطی نہیں کرتا، وہ ارادتاً گناہ نہیں کرتا، ہو جاتا ہے اس سے، جب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں تو معصوم ہے، اسے چھوڑ دو۔ بچے کی گواہی عقلی امور میں، اور وہ بھی گھر کا بچہ ہو، اپنا ہی بچہ ہو، اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ پایا، فیصلہ اسی بچے نے اس وقت سنا دیا کہ یوسف گناہگار نہیں ہے، زلیخا گناہگار ہے۔ عزیزو، یہ بڑا عجیب منظر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے نا وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ مجھے مولا علی کی شان میں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک ہدیہ صلوات۔ ایک لفظ لکھیں گے قط، قاف قلم، قاف اور توئے قط، اور ایک لفظ لکھیں گے قد، قاف اور دال۔ جی یہاں پر قد کا لفظ ہے، قد من قبل، تے نہیں ہے، دال ہے۔ اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف پھٹے تو اسے کہتے ہیں قد، اور اگر کوئی چیز دائیں سے بائیں کی طرف پھاڑی جائے تو اسے کہتے ہیں قط، توئے سے، ٹھیک ہے۔ مولا علی کے لیے حدیث ہے کہ کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی، اذا اعتلا قط، اذا اعترض قط۔ صلوات پڑھے گا محمد والے۔
بھائی فضائل سن رہے ہیں آپ، چہرہ تو آپ کا کھلنا چاہیے نا. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. مولا علی کی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی. حدیث کہہ رہی ہے کہ جب علی اذا اعتلا، اوپر سے نیچے تلوار مارتے تھے تو یہ بدن برابر کا کٹ کے گرتا تھا. اگر تول بھی لینا تو گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا، تولا ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا جی. اور اگر علی عمودی تلوار چلائیں، افقی تلوار چلائیں، معاف کیجیے گا، اگر علی افقی تلوار چلائیں، اذا اعترضا جی، عرض میں کاٹیں، اعترضا عرض، طول اور عرض، طول عرض جی. ہم اللہ، رسول اللہ اور مولا علی کے طول کے قائل ہیں، عرض کے قائل نہیں ہیں جی. ہم اللہ، رسول اللہ اور علی کے طول کے قائل ہیں. سب سے اوپر اللہ، پھر رسول اللہ، پھر علی، یہ طول ہے. عرض کو کہتے ہیں برابری. ہم اللہ، رسول اور علی کے برابری کے قائل نہیں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات نبی کی طرف. تو حدیث کہتی ہے کہ جب مولا علی طول میں تلوار چلاتے تھے، اذا اعتلا، تو کیا قد، تو یہ دال والا، یہ والا برابر کا کٹتا تھا، برابر کا پھٹتا تھا. یہاں پھٹنے کی والی بات ہو رہی ہے. اور اگر افقی چلاتے تھے تو بھی برابر کا کٹ کے گرتا تھا. عرض میں چلائیں یا طول میں چلائیں، ایک تولے ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا. جس علی کی ضربت میں عدالت ہو، اس علی کی حکومت میں کتنی عدالت ہے جی. گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا علی مولا کے. مارے ہوئے کے بدن کا ٹکڑا برابر کے ہوتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص نے بڑے کرشمے دکھائے بھائی. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس قمیص نے بڑے کرشمے دکھائے. سب سے پہلے تو اس قمیص نے کیا کرشمہ دکھایا؟ کیا اس قمیص کے ساتھ جڑی ہوئی داستان ہے. جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، بھائی جو لے کر گئے تھے نا پھینکنے کے بعد، قمیص جو لے کر گئے تھے، تو ایک قمیص کے اوپر، ایک کرتے کے اوپر بھیڑیے کو ذبح کر کے اس کا خون کی چھینٹیں لگائیں اور وہ قمیص لے جا کے حضرت یعقوب کو دے دی. پچھلے سال ہم یہ بات کر چکے ہیں. لے جا کے حضرت یعقوب کو دی کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، اور دلیل یہ قمیص ہے، اس پہ خون لگا ہوا ہے. تو بڑی حسین تفسیر تھی جو بیان ہو چکی کہ حضرت یعقوب نے تو پہلے اس قمیص کو دیکھ کے فرمایا کہ خود یہ قمیص گواہی دے رہی ہے کہ میرے بچے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا. اس لیے کہ بھیڑیا میرے بچے کو کھا جائے اور یہ قمیص کہیں سے پھٹے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یوسف کا جو خون تو اس پہ لگا دیا تم نے، اور کہہ رہے ہو کہ بدمن کذب، جھوٹا خون لگا کے، دمن کذب یعنی خون کی چھینٹیں لگا دی کا یہ ایسا ہو گیا. حضرت یوسف نے بتایا کہ حضرت یعقوب نے فرمایا یہ قمیص بتا رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اور دوسری روایات بھی ہیں کہ اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پورے جنگل کے بھیڑیے آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور سب نے پکار کے کہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے ایسا جرم نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی ایسے ہو جائیں تو وہ بھیڑیوں سے بھی پست ہو جاتے ہیں جی. کہ بھائی تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا، بھیڑیے نے مار دیا، اور بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا. تو ایک تو اس قمیص کی داستان یہ ہے کہ یہ قمیص لے جائی گئی، اس حضرت یوسف سے منسوب قمیص کو ایسے لے جایا گیا. دوسرا یہ والا ہی واقعہ، ان کان قمیصہ قد من قبل، جب زلیخا کے بھانجے نے گواہی دی تو یہ حضرت یوسف کی قمیص یہاں پر بھی کرامت دکھا رہی ہے. یہاں بھی قمیص حضرت یوسف کے ساتھ بڑا کردار ادا کر رہی ہے. اور اس سے بڑا جو اس قمیص کا کردار ہے، جو اسی سورہ کی 93 نمبر کی آیت میں ہم آگے جا کے شاید آئندہ سالوں میں جا کے اگر توفیق ہوئی، اللہ کے ساتھ ہم کاروبار بھی اچھا کر رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے عمر بھی بڑھ جائے ہمارے، کہ انہوں نے سورہ یوسف تو پورا کرنے دو، پھر بلائیں گے انہیں اپنے پاس. تو پھر اللہ کریم ہے، ہم کوئی اور سورہ شروع کر دیں گے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم. اللہم صل علی محمد. کی صحت و
میں تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس قمیص کا جو تیسرا کارنامہ ہے نا، وہ ہے جو 93 نمبر والی آیت میں تفصیل سے ہم بات کریں گے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھائی آ گئے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف سے ملنے مصر میں آ گئے، یہ وزیر اعظم ہو گئے، عزیز مصر مر گیا، مملکت کے سربراہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اور جب وہ تخت حکومت پہ تشریف فرما ہے تو اس سال قحط پڑ گیا. ان سالوں میں قحط پڑا تو گندم لینے کے لیے کنعان کے لوگ بھی، حضرت یوسف کے گاؤں کے لوگ بھی ہیڈ آفس آئے، کہہ لیجیے آپ صدر مقام آئے، دارالخلافہ آئے کہ بھائی دارالخلافہ حکومت دربار ہمارا یہ مسئلہ حل کرے. تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو حضرت یوسف تو پہلی مرحلے میں پہچان گئے، پہلی نگاہ میں پہچان گئے میرے بھائی ہیں، مگر وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکے. کہاں 9 سال کی عمر اور کہاں تقریباً 52 سال کی عمر، 54 سال کی عمر. 9 سال کی عمر میں بھائی کو پھینکا تھا، تقریباً 54 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بنے تھے، مملکت کے سربراہ بنے تھے. یہ سارے بھائی بھی بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت میں جوان تھے جب حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا. جب یہ آ گئے تو حضرت یوسف تو پہچان گئے میرے بھائی ہیں، وہ نہیں پہچان رہے تھے. تو حضرت یوسف نے کچھ باتیں کرنا شروع کی، کیسے ہو، کہاں کے ہو، تمہارے والد کون ہیں. آہستہ آہستہ کہا والد کی کیسی کیفیت ہے، کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے ان کی چلی گئیں، سفید ہو گئیں. کہا کیوں روتے ہیں وہ؟ کہا ان کا ایک بیٹا تھا، ہمارا ایک بھائی تھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس کی جدائی میں وہ روتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ رخصت ہونے لگے تو اپنی قمیص دی انہیں. اور یہ جو قمیص والا واقعہ ہے نا، یہ والا واقعہ اس والی آیت کے ساتھ جو ہم گفتگو کریں گے نا آگے جا کے، وہ ہے ولایت تکوینی کی گفتگو. یعنی اہل بیت کسی مردے کو زندہ کریں، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. ان کی تو قمیص لوگوں کو آنکھیں دے رہی ہے، اور جس کو آنکھیں دے رہی ہے وہ خود بھی نبی ہے. لہٰذا اس آیت کے اندر ہوگا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. حضرت یوسف علیہ السلام کہیں گے، فرمائیں گے میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دو، چہرے پہ ڈال دو، میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دو، آنکھوں پہ. جب وہ قمیص حضرت یوسف کی ڈالی جائے گی اور قمیص ہٹائی جائے گی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن اور بینا ہو جائیں گی. جی، حضرت یعقوب کی آنکھیں دوبارہ سے کام کرنے لگیں گی، انہیں نظر آنے لگے گا. اور عجیب داستان ہے اس قمیص کی. جب یہ قمیص کنعان کی طرف آ رہی ہوگی نا، بھائی آ رہے ہوں گے، بیٹے آ رہے ہوں گے، تو حضرت یعقوب بے چین ہونے لگیں گے. اپنے گھر کی خواتین سے کہیں گے مجھے میرا عصا دو، میرا ماما مجھے دو، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، مجھے دروازے پہ لے جاؤ، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں، یہ داستان ہے اس قمیص کی. صلوات ہدیہ کر دیں حضرت نبی کے ذات پر. ایک بڑی حسین بحث ہے، گفتگو ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، تو اجازت دیں کہ کیونکہ 2 آیتیں میں نے لی تھیں اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم کل اس گفتگو کو کریں گے اور آپ کی تشریف فرمائی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بات تھوڑی سی کل آگے بڑھے گی. چند سوالات آپ سے لوں گا. کلاک تھی ویوا مکھے، تقریباً کلاک تھی ویوا. کل انشاءاللہ اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے کل. جی مومنین، کچھ سوال ہیں آپ کے ذہنوں میں، اذہان میں کچھ سوال ہیں تو پھر بتائیے. جی فرمائیے. قواران سے اگر کچھ سوال انہوں نے تیار کیے ہیں قبلہ کی گفتگو کے لیے تو. کل کا سوال قبلہ وہ رہ گیا تھا. جی کون سا؟ وہ اگر آج آپ وہ ڈونیشن کے حوالے سے جو انسانی جسم کی اعضا، جی اعضا کے، کہ وہ جگر اور گردے تو دیا جا سکتا ہے لیکن آنکھوں کے لیے تھوڑے سے علت ہے اس میں کوئی. قرآن نے جس آیت کو ہمیں اس بحث میں، بحث یہ تھی کل جو لوگ نہیں تھے، سوال آیا تھا کہ آرگن ڈونیشن میں، اہدائے اعضا میں آنکھ کا دینا کسی کو جائز نہیں ہے مگر گردے کا دینا جائز ہے. وہ بھی شرائط کے ساتھ جائز ہے، اس کی بھی شرائط ہے لیکن جائز ہے. جی
میں اور ذرا بحث کو پختہ کر دیتا ہوں، سوال کو اور مضبوط کر دیتا ہوں۔ انگلی کا دینا جائز نہیں ہے، کان کا دینا جائز نہیں ہے، گھٹنے کا دینا جائز نہیں ہے، پنڈلی کا دینا جائز نہیں ہے، پیر کے گٹوں کا دینا جائز نہیں ہے، مگر جگر کا دینا جائز ہے، دل کا دینا جائز ہے، گردوں کا دینا جائز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینا جائز نہیں ہے، بڑی بڑی چیزیں دینا جائز ہے۔ سوال یہ تھا۔ تو پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آرگن ڈونیشن میں اعضاء کا اہداء کا جو بحث ہے، اس میں جو آیت جس کی روشنی میں یہ مسئلہ روشن ہوتا ہے وہ ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا انسانیت کی جان بچائی۔ اہداء اعضاء میں آرگن ڈونیشن میں جو جائز کی بحث آئے گی کہ جائز کیوں ہیں، وہ اس آیت کو اس کا عنوان بنا کے آئے گی۔ تو جس نے جان بچائی کا قاعدہ ہے، آنکھوں سے جان کا کوئی تعلق نہیں ہے، گھٹنے سے جان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ زندہ ہیں، مگر جن کے گردہ نہیں ہوگا وہ زندہ نہیں رہیں گے، خاص طور پہ اگر دونوں گردے نہ ہوں یا دو ہوں اور ایک کام ہی نہ کر رہا ہو، یعنی ایک بھی نہ ہو۔ جگر نہیں ہوگا تو وہ زندہ نہیں رہے گا، دل نہیں ہوگا تو زندہ نہیں رہے گا، وہ پھیپھڑے نہیں ہوں گے تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو ہر وہ چیز کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس کا ہدیہ کہنا دینا جائز ہے، اور جو زندگی کے لیے لازم نہیں ہے، بہتری ہو جائے گی زندگی میں وہ اور بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس کا دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی اور لمبی تفصیل ہے، لیکن اصل سوال کا جواب کافی ہے یہ۔ چلیں ماشاء اللہ، ہاں جی بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال کسی کے ذہن؟ جی قبلہ مولانا تشریف لائیے گا، مولانا جواد حسین عابدی صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں، ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی عالم اللہ۔ مائک لے جائیے گا سر۔ قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی 3 ماہ کے بچے نے ان کی پاک دامنی کی ضمانت دے دی تھی، گواہی دے دی تھی، پھر عزیز مصر نے ان کو قید میں کیوں رکھا؟ یہ آگے آئے گی بات، دین پہ دنیا بھاری، جو رائج ہے نا دنیا میں چیز، اگر مان لیتے اس گواہی کو، گواہی تو ہو گئی، عزیز مصر نے بھی مان لی تھی، زلیخا نے بھی مان لی تھی، آگے والی آیتوں میں آئے گی زلیخا کہے گی ہاں میں نے کیا ایسا، سب نے مان لیا تھا کہ زلیخا غلطی پر ہے، عزیز مصر نے بھی مان لیا تھا، مگر اس کے باوجود حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا، اپنی آبرو بچانے کے لیے ڈالا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری زوجہ ہی ایسی ہے، ہاں وڈیرے جو خیال، ہاں یہ گال تھی، گلے مک گئی، ایسا ہی ہے۔ جی بسم اللہ۔ ایک تو یہ روایت ہے، کوئی حدیث ہے کہ رمضان میں جو ہے شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن آج کے بارے میں سورہ اعراف میں اس کی 15ویں آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ بتا دیجیے کہ یہ شیطان واقعی بند ہوتا ہے یا بند نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ شیطان کو کس نے بہتایا تھا؟ شیطان کو جس نے کہا تھا، ایک سوال تو یہ ہو گیا ذہنی، لیکن ایک الگ سوال یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 2 دن سے یہ بحث چل رہی تھی ڈی این اے والے، تو ڈی این اے والے میں اگر آپ حضرت آدم سے چلیں تو ان کا بیٹا عاقل، حضرت نوح علیہ السلام بیٹا منکر، پھر اور نیچے آتے گئے تو ایون 2 کے ایک تھوڑی سنگینی ہے اکارڈنگ ٹو ملکی شیعہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو شادی کی تھی وہ ابو سفیان کی نواسی سے کی تھی، سرکار نے تو ابو سفیان کی بیٹی سے کی تھی نا۔ جی یعنی دیکھا جائے تو شجرہ، اگر شجرہ طیبہ ہے تو وہ شجرہ سب کو پتہ ہے۔ جی ہاں، 2 سوال ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے، ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ پہلا سوال تیاری سے آتے ہیں ماشاءاللہ، یہ خوشی کی بات ہے۔ پہلا سوال تو آپ کا یہ کہ شیطان، ایک جانب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شیطان کو مہلت دے دی ہے الی یوم القیامہ، اور دوسرا یہ کہ ماہ رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، یہ ہے حدیث اور وہ ہے آیت۔ ماہ رمضان اختصاصی فضیلت رکھتا ہے، ماہ رمضان
تخصصاً اور مہینوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک عمومی اعلان ہے، 11 مہینے غالب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی انسان کی زندگی پر 11 مہینوں کی تعداد، 11 مہینوں کے ایام، 11 مہینوں کے لمحات کیا کافی نہیں ہے کہ جس میں شیطان کھلا ہوا ہے، آزاد ہے؟ ایک مہینے کی خاص فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک خاص کرم ہوتا ہے، شیطان کو بھی روکا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح عبادت کر سکے۔ لیکن عزیزو، شیطان اس حدیث کے مطابق ماہ رمضان میں باندھا جاتا ہے، ماہ رمضان میں شیطان باندھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ماہ رمضان سے پہلے ہی شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دے تو پھر اس کے ماہ رمضان میں معاملہ پہلے سے ہی طے کر لیا ہو تو پھر ماہ رمضان کے اس کے باندھنے کا کیا فائدہ ہوگا، یعنی اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ عمومی طور پہ اللہ کا یہ انتظام ہے کہ شیطان ماہ رمضان میں بہکانے کا کام کم سے کم اس کا کارگر کم سے کم ہو پاتا ہے، اس کی کام کم سے کم کارگر ہو پاتے ہیں، اس کی حرکتیں کم سے کم کارگر ہو پاتی ہیں۔ ایک بات دوسری، جو ڈی این اے والی گفتگو آپ نے فرمائی تو بالکل صحیح ہے، ہماری گفتگو ابرار بھائی بالکل روشن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، ادھر نوح علیہ السلام کا بیٹا، ادھر اور مثالیں۔ ہاں، عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء کے زمانے کی مثالیں دیتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جیسے ہی نبی کے زمانے کی مثالیں دیں گے نا تو توہین کا پہلو آ جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ بھی مسئلہ ڈی این اے کا ہے۔ میں اور زیادہ روشن مثال دے کر ان ساری مثالوں کو ایک جملے میں مختصر کرنا چاہوں گا۔ جب حضرت محمد حنفیہ کو مولا علی نے جنگ جمل میں بھیجا، فرمایا جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کے آ جاؤ تاکہ ہودج گر جائے اور جنگ ٹھنڈی پڑ جائے، جی تو حضرت محمد حنفیہ بڑھے مگر تیروں کا مہ برسنے لگا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ وہ جو تیز رفتار حضرت محمد ابن حنفیہ آگے بڑھ رہے تھے تو ان کی رفتار میں کندی آنے لگی، کمی آنے لگی، آہستہ آہستہ رکے اور گھوڑا موڑ کر آ گئے۔ تو امام حسن نے آگے بڑھ کر بھائی سے ڈھال لی، تلوار لی، اور جا کر امام حسن نے اونٹنی کے گھٹنے کاٹے، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے ہیں، تو مولا نے جو جملے فرمائے ان میں سے ایک جملہ تو یہ فرمایا کہ کبھی بھی مت سوچنا کہ تم نے یہ کام کر لیا اور تم نے کام نہیں کیا اور حسن نے یہ کام کر لیا۔ انت ابنی و هو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، تمہارے اور اس کے درمیان فرق ہے۔ دوسرا جو جملہ فرمایا کہ محمد حنفیہ میں ماں کے خون کا اور ماں کے دودھ کا اثر ہے، وہاں بھی ماں کے دودھ اور خون کا اثر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اندر بھی ان کی زوجہ کے دودھ کا اور خون کا اثر ہے، جی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی۔ کہاں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی زوجاؤں نے کہاں ساتھ دیا، تو بچوں میں بھی وہ اثر آتا ہے۔ تو یہ جو جینیٹک کے مسائل ہیں، یہ جو آباء و اجداد سے خون کے اندر تاثیر آتی ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اس کی مثالیں نبیوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ جی، اور وہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان اپنے اختیار سے، دیکھیں شیطان فرشتہ نہیں ہے جو اس کو بہکانے نہ بہکانے کی بحث آئے گی۔ شیطان جن ہے، اور جن انسانوں کی طرح با اختیار ہے، یہ اختیار سے کام کرنے والا مخلوق جن اور انسان ہے، اس لیے اسے کوئی بہکائے یا نہیں بہکائے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے یا الٹے راستے پہ چلے۔ جی خوران سے کوئی سوال؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ نوح کے بیٹے کو تو ماں کے دودھ کا اثر ہے، حضرت آدم کے بیٹے کو کس کا اثر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں نا، ہمارے مطابق، ہمارے بھائیوں کے مطابق تو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ان کی پسلی سے نکلی ہیں۔ ہمارے مطابق ایک جنت سے حور آئی تھی اور پھر ان سے حضرت آدم کا عقد ہوا تھا، اور پھر ان کے جو بچے ہوئے تو ان بچوں کے لیے بھی حوریں آئیں۔ سگے بہن بھائی نہیں تھے جن میں شادیاں ہوئی ہیں، کزنس تھے جن میں شادیاں ہوئی ہیں، اور پھر اس طرح سے نسل چلی۔ یہ امام جعفر صادق کا بتایا ہوا جواب ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اندر یہ جو اثر آیا، یہ بھی ان اختیاری نہ آیا، جیسے شیطان کی مثال آپ لے لیجئے، با اختیار ہونے کی وجہ سے اثر آیا۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ یہ ان اختیاراً آیا ہے، یہ بھی ذہن میں نہیں رہے کہ ہمیشہ جینیٹک ہی سارے مسئلوں کی برائیوں کا یا خوبیوں کا سبب ہے۔ یہ ایک علت ہے
جینیٹک کے ذریعے سے جو اچھائیاں یا برائیاں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، صرف جینیٹک کے مسائل، جن کے مسائل، جینیٹک جن کے مسائل ہی صرف نہیں ہوتے، بلکہ یہ اور بھی اسباب ہوتے ہیں، صرف ایک ہی سبب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کوئی بہکتا ہے۔ تربیت بھی ہوتی ہے۔ بتائیے تو جس سے تبدل ہوتا رہتا ہے اور تغیر ہوتا رہتا ہے، خود انسان میں ایسے ہی، تربیت بھی ہے، یعنی تربیت ہے، ماحول ہے، محمد بن نبی بکر کی جی ہاں، ماحول ہے، تربیت ہے، استاد ہے، 5 یا 6 چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جو انسان کے بگڑنے یا بہکنے یا اچھے ہونے کی علتیں ہیں، صرف جینیٹک نہیں ہے۔ جی جی فرمائیے، اپنا تعارف کرائیں۔ جی کاظم عمران بھائی۔ اس کے اندر جہد کا تذکرہ، ایک طرف حضور ہے اور دوسری طرف پروردگار، جبکہ کہا پروردگار جو ہے وہ جہدوں سے ماورا ہے، تو اس کا سوال میں نہیں سمجھا، دوبارہ کہیے۔ میں کہہ رہا ہوں قابا قوسین و ادنیٰ کے ہاں، اچھا، ایک طرف حضور تھے تو 2 جہدیں آ گئی، صحیح ہے، سمتوں اور جہتوں اور کی بحث۔ کہ پروردگار جو ہے وہ جہدوں سے ماورا ہے۔ جی ہاں، کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، کچھ مفاہیم کو اللہ نے ملموس کر کے، محسوس کر کے بیان کیا ہے تاکہ ہم سمجھنے کے قریب ہو جائیں، یعنی حقیقت سے قریب ہو جائیں، لیکن وہ حق نہیں ہے اس بات کا وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہوتا اس بات سے۔ اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے جب یہ کہ آپ گئے معراج کے اوپر، فکان قاب قوسین و ادنیٰ عند سدرۃ المنتہیٰ، جی وہو بالافق الاعلیٰ، جب حضرت نبی مکرم اس مقام پر گئے تو وہ مقام کہاں ہے؟ یعنی میں نے اس بحث کو اس طرح سے اپنے بزرگ سے سمجھا کہ معراج ہوئی کہاں تھی؟ اگر کوئی کہتا ہے آسمانوں پر تو آسمان کہاں ہے؟ اگر کہتا ہے اوپر تو بس یہیں سے توحید سے باہر نکل جائے گا۔ اگر سمتوں میں اور جہتوں میں اللہ کو اشاروں میں لے آئے تو مولا علی تو نہج البلاغہ میں پورا خطبہ اللہ کو اشاروں سے بات نہیں کی جا سکتی، اللہ کے بارے میں اشاروں سے بات نہیں کی جا سکتی، مولا علی کا پورا خطبہ ہے۔ تو پھر آسمانوں پر تو آسمان کہاں ہے؟ اوپر تو پھر آپ نے محدود کر دیا کہ اللہ اوپر ہے، تو پھر معراج کہاں ہوئی؟ تو معراج کس جگہ ہوئی ہے؟ کسی خاص جگہ کو سدرۃ المنتہیٰ نہیں کہتے، جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے اسی جگہ کو اس عبد کی معراج ہے۔ نبی مکرم کی معراج کو سدرۃ المنتہیٰ کہتے ہیں، حسین کی معراج کو کربلا کہتے ہیں۔ جی حضور، جی بسم اللہ۔ اچھا گواہی کی بات ہوئی آج تک، تو سورہ رات 13 سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آخری آیت مشہور ہے کہ نبوت کی گواہی اللہ کافی ہے اور وہ شخص کے سوا کتاب کو دو ہے۔ اس میں مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی بے شمار باتیں ہیں، آپ اس پہ ناز کرتے ہیں، تو مولا کائنات نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا ہے، اس میں مجھے ناز ہے۔ اس میں اگر غور کریں نا بہت سے باب کھلتے ہیں اور اس میں بہت سارے جواب ہیں۔ ایسے ہی لیکن گواہی وہ دے سکتا ہے کہ جو اس وقت موجود ہو۔ جب نور کا خلق ہوا تو ایک لمحے کا بھی ولایت کا نور اگر بعد میں خلق ہو رہا ہے تو وہ گواہی مکمل نہیں ہو۔ تو یہ ثابت ہے کہ دونوں نور ایک ساتھ خلق۔ پہلی بات میرا سوال جو ہے کہ آپ سے اتنا ہے کہ اللہ نے جو یہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کافی، اللہ ہے کافی سے کو ذرا سا ڈیفائن کرو۔ پھر اللہ نے اپنے ساتھ اس شخص کو جس کے بعد کتاب کا پورا علم ہے، جبکہ 85% اگر کتاب قرآن کو لے، جبکہ کتاب کا نام ہے قرآن کا نام نہیں ہے تو وہ نازل ہی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے سارے ادیان جتنے بھی اس کا علم اس کے بعد ہے۔ اور مولا کائنات کی جب خلافت ہوئی اور لوگ آئے پہلے کتاب کا مولا نے یہ کہا کہ تمہارے فیصلے میں تمہاری کتاب سے کرو۔ اچھا یہ گواہی جو ہے کہیں دربار میں بھی گئی اور وہاں نہیں مانی گئی تو اس کا کیا انجام ہوگا جس نے نہیں مانی؟ تو مجھے صرف یہ اس کا زیادہ خلاصہ کر دیجیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جب یہ کافی اور بھی اللہ کہہ رہا ہے تو وہ حدود تو ہے ہی نہیں، لامحدود ہے، تو پھر اپنے ساتھ جس کی گواہی کو شامل کر رہا ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ذرا پہلے تو یہ کہ آپ مجلس بہت اچھی پڑھ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہم صل علی
دیکھیے शरफुद्दीन शाह विलायत की औलाद में से جی کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہاری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس الکتاب یعنی جو کتابیں ہیں ان سب کا علم ہے۔ الف لام لگا ہوا ہے نا، اگر صرف کتاب ہوتا تو یہاں قرآن مراد ہوتی، لیکن الف لام لگا ہوا ہے، ہر کتاب کو یہاں مراد لیا گیا ہے۔ تو بہت واضح بات ہے کہ اللہ نبوت دے رہا تھا اس لیے گواہ ہے، میں نے دی ہے، اور علی نبی کو لیتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس لیے گواہ ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت دی ہے۔ اور علی سے زیادہ گواہی کون دے سکتا ہے، کیونکہ جس کو نبوت دی جا رہی ہے علی اس کا حصہ ہے۔ انا و علی من نور واحد، بڑا وسیع میدان ہے۔ जी सिकंदर سائیں کے رہے ہو آجان جی، بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح ہزاروں سال آپ یہ تفسیر بیان کرتے رہیں۔ میں سوال یہ کروں گا، جو تفسیر آپ بیان فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو بچے نے جو گواہی دی وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ سنایا ہے یا گواہی دی؟ کیونکہ یہ بیان کیا گیا کہ اس نے کہا، اس بچے نے، کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، وہ آپ نے بیان کیا ہے، تو اس حوالے سے مجھے بیان کیا۔ شکریہ۔ بچے نے گواہی، کیونکہ قرآن میں لفظ شہدہ شاہدن آیا ہے، بچے نے گواہی دی، وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تو بچہ نہیں تھا، فیصلہ تو عزیز مصر کرے گا۔ فیصلہ عزیز مصر نے کیا، اور عزیز مصر نے کچھ عرصے تک تو اپنی زوجہ کی مذمت کی، پھر اپنی زوجہ کو معتوب قرار دیا، ناراض رہا، کمرہ بدل لیا اپنا، یہ ساری واقعات اس کے اندر ہیں تفسیر میں۔ اپنی زوجہ سے کمرہ تبدیل کر دیا، اپنی زوجہ سے دور رہنے لگا، خفا ہو گیا، جواب نہیں دیتا تھا بات کا، ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ سب کچھ ہوا۔ فیصلہ تو وہ دے رہا تھا، مان لیا تھا اس نے کہ یہ میری زوجہ کا قصور ہے، لیکن ماحول کو کیا کرے، معاشرے کو کیا کرے، زمانے کو کیا کرے، یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، اسے ہمت کرنا چاہیے تھی، اسے اپنی زوجہ کو زندان میں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی زوجہ کو زندان میں نہیں ڈالا، بلکہ حضرت یوسف کیونکہ نہ باپ ساتھ ہیں نہ بھائی ساتھ ہیں، پہلے ہی مسافر ہیں، پہلے ہی خریدے ہوئے ہیں، پہلے ہی بازار سے خرید کر لے کے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندانی پس منظر ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا جو خاندانی وجاہت ہے اور مضبوطی ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں، ورنہ کھڑا ہو جاتا کوئی ان کے حق میں۔ پھر بادشاہوں سے اور وڈیروں سے اور جاگیرداروں سے اور مثلا چودھریوں سے اور علاقائی جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس میں جو ارباب ہوتے ہیں، عرب دنیا میں کہتے ہیں ارباب، ان لوگوں سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ مسائل ہیں بہت زیادہ، جن لوگوں سے لڑنے والے لوگ ہی تو شہید کیے جاتے ہیں، ان لوگوں سے لڑنے والے لوگ ہی تو زندانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو ایک جہاد ان کے خلاف ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ مکمل۔ تو عزیز مصر نے تو فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ میری زوجہ کا قصور ہے، مگر وہ جو میں کہتا ہوں لفظ ہے نا محاورے میں ہمارے کہ دین پہ دنیا بھاری، دنیا کو کیا کروں گا، لوگوں کو کیا جواب دوں گا، جبکہ اتنا واضح ہو گیا تھا کہ اب آگے والی آیات میں آئے گا کہ جب زلیخا بدنام ہو گئی، پھیل گئی یہ خبر کہ بھائی تو بچہ بھی بول پڑا، ایک دودھ پیتا بچہ جو اس سے پہلے اپنی ابا کو اماں نہیں بولتا تھا، اس نے اتنا فصیح لفظ بول دیا، اتنا سجا ہوا اس نے الفاظ بول دیے۔ تو جب سب نے مان لی یہ بات کہ زلیخا قصوروار ہے، تو پھر اس نے دوسرا طریقہ اپنانا شروع کیا، اور طریقہ یہ اپنایا کہ میں کہاں قصوروار ہوں، تم بھی تو دیکھو اس کے حسن کو، تم دیکھو گی تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گی، میرے اکیلے کا کیا قصور ہے۔ تو اس نے پھر سربراہوں اور افسران کی بیگمات کو بلایا اپنے گھر میں، وہ آگے والی آیت ہے، اس کے بعد سے بعد والی آیت، جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہوں نے کہا، پھر سب نے کہا ہاشا اللہ ہاشا للہ، جی یہ تو ما کان بشر ما کان ھذا بشر، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، اللہ کی پناہ، ہم نے تو سوچا تھا کہ تم کچھ اور کہہ رہی ہو، تم تو سچ کہہ رہی ہو، اس سے زیادہ ہے یہ تو جتنا تم نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ سب حضرت یوسف کی، اور پھر وہ رومال رکھ کے جا رہی تھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ وہ اس وقت میں نشانی ہوتی تھی کہ اگر سفید رومال رکھیں تو کوئی اور مطلب ہے، لال رومال رکھیں تو کوئی اور مطلب ہے۔ ہاں تو وہ پھر حضرت یوسف کے پاس آتے جاتے حضرت یوسف کے پاس رومال پھینک دیتی تھی، ہاں حضرت یوسف پہ ڈورے ڈال رہی تھی، معاف کیجیے گا جی، ہاں کہ یہ اشارہ دے رہی تھی کہ ہم سے تعلقات بناؤ۔ یہ ہے نا اس تفسیر کا حصہ ہے، میں کوئی کسی اور حاشیے میں نہیں جا رہا ہوں، میں تفسیر کے مطابق ہی بات کروں۔ تو یہ ہوا صورت۔ جی حضور جلدی سے ایک سوال۔
मेरा एक सवाल है, लोगों से तो हटके, और ये है कि एक जगह पे आया है कि 5 पैगंबर किसी मर्द में से किसी का बाप नहीं है, और दूसरी जगह पे है कि आप अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाओ। तो इस पे थोड़ा सा जी, वमा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन खातमुन नबीयीन वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। ये आयत जो है कि मेरा रसूल तुम में से किसी का बाप नहीं। हज़रत नबी मुकर्रम ने क्योंकि ज़ैद को अपना बेटा बनाया था और उसके बाद उनकी ज़ौजा से हज़रत ने शादी की थी, ठीक है, तो लोगों ने कहा ये तो बहू से शादी कर रहे हैं, तो फिर आयत नाजिल हुई कि ये नबी तो किसी का बाप नहीं है, नबी किसी का बाप नहीं है। ये आयत का जो पस मंज़र है वो पूरा वाक़या है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि कैसे मुमकिन है कि नबी किसी के बाबा नहीं हो। इमाम हसन इमाम हुसैन को कुरान कह रहा है, जो आपने भी दलील दी। जनाब ज़हरा ने रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दिया था आयत के नाजिल होने के बाद, बाबा कहना छोड़ दिया था, या रसूलुल्लाह कहता, और नबी ने फरमाया नहीं तो मुझे बाबा बोलो। कहा बाबा आयत आई है, हज़रत ने फरमाया तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। ये इसके पीछे पूरा पस मंज़र है। इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया, ये तो आपको भी पता है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि रसूलुल्लाह बाप भी होते हैं तो बाप के रिश्ते से अपने एहसासात का इजहार नहीं करते, रसूल के रिश्ते से एहसासात का इजहार करते। यानी वो बहैसियत बाप किसी के साथ राब्ता नहीं रखते, बेटी के साथ भी बेटी के रिश्ते में राब्ता नहीं है। अल्लाह का हुक्म है कि फातिमा के लिए खड़े हो जाओ। मौला इमाम हसन इमाम हुसैन नवासों के रिश्ते से कांधों पे नहीं बिठा रहे, अल्लाह का हुक्म है इन्हें कांधों पे बिठा के दिखाओ। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी जल्दी से करिए। बरादरान से आखिरी सवाल, उसके बाद क़ुरान की तरफ। जी बिस्मिल्लाह। आखिर में वरी सूरह यूसुफ मान न्याण जो किसो थे उते वरी मुझे वडो दर्द छो तो जगह गाल करी तो सोन हुन चो त शहवत तारी छी माए होले माचो मारे छजी बाण बच्चा मौलवी कुरान के तो और मौलवी हेगा वो मायू छु चवन तो मलाइका हां वो हुस्न हिनन जो शहवत है ए राबिया समझ है ये न करना साईं काथे रूरन जो लगो नूर जो खुदा जो शुक्र, अल्लाह जो शुक्र जे तहां जी गुफ्तगू ना मौलवी समझे ना ॿिया बि समझे। ही जवाब हां साईं ॻाल्हाइण ॾियो बिल्कुल जी बिल्कुल। मस्त साईं बारे में आहे साईं अल्लाह नमाज के बारे में आप सवाल शुरू हुआ इनका। नमाज के बारे में तो नमाज पढ़न जेका था जेके भी उन जे ला वेदा भी जाते नमाज न थो पढ़े तो वो मुशरिक हुआ बन्या काले जय नमाज में जिस इनका सवाल ये है कि एक जानिब नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल का लफ्ज़ आया है और एक जानिब नमाज न पढ़ने वालों के लिए शिरक का लफ्ज़ आया है, तो पढ़ें या नहीं पढ़ें, ये जाएं कहाँ कह रहे हैं हम। तो इनको जवाब ये है कि जो नमाज हुब्ब अली के बग़ैर होगी उस नमाज के लिए जहन्नुम है, वैल है, और जो हुब्ब अली रखते हुए भी नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए शिरक है। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है। समझी सही? मेरा भी एक सवाल है। ना वो खतरनाक बोला जी साईं बिस्मिल्लाह। जब हज़रत यूसुफ के खरीदार को अपने पैसे वापस ले गए तो फिर वो हज़रत यूसुफ फिर भी बिके हुए, यानी जो जिसने कुएं से लेकर आया था मालिक को जो पैसे दे दिए तो फिर तो अजीज मिस्र ने खरीदा ना। हाँ अब वो पैसे देने के लिए आया था, वापस लेने के लिए, ठीक कह रहे हैं ये। वो आया था कि ये अपने पैसे वापस रखो, ये मुझे वापस दे दो। उसने कहा अब नहीं देता मैं वापस, मैंने खरीद लिया। हाँ
ہاں صحیح گال، بالکل صحیح گال. جی قرآن سے کوئی سوال بتائیں. یہ صحیح فرما رہے ہیں، یہ ہیں درویش انداز کے، مگر یہ صحیح فرمائے. تو پہلے قدر ہوتی نا تمہیں، پہلے تو بیچ دیا، اب جب تمہیں پتہ چلا کس کو بیچ دیا تو واپس آ گئے ہو. یہ کہہ رہے ہیں ہاں، کوئی معشوق کو بیچتا ہے. جی قرآن سے سوال نہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ 2-3 دن پہلے ایک ہماری خواہر نے سوال کی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ تو غالباً 40 سال کی عمر تھی. لیکن میری تھوڑی سی ہماری کیلکولیشن ہے، اگر آدھا ہاں بیان کرتے تو آپ اجازت دیں اور تصحیح فرمائیں. ہاں ہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام باپ سے جدا ہوئے تو 12 سال، تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں مصر کے پاس پہنچ گئے، اور یوسف کو اپنے بابا سے جدا ہوئے 40 سال کا عرصہ گزرا، یعنی 40 سال جدائی رہی. یہ کلاً 52 سال. اب ہم اس میں سے اگر 14 سال قید خانے کی اور 14 سال ہم برات کی خوشحالی اور آزادی کے نکال دیں تو یہ 28 سال 52 سال میں سے نکالیں تو قید خانے میں جانے کی عمر حضرت یوسف کی بنتی ہے 36 34. 24 ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کی پہنچے کہاں ارشاد ہوتی ہے جہاں پر اس کا سیل صحیح نہیں ہے، یعنی مائک کا سیل صحیح نہیں ہے. جی تو حضرت یوسف نبی کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف جوانی کی عمر کو پہنچے جہاں نہیں صحیح ہے. میں ایک جوان بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یوسف کو زلیخا نے بیٹا بنایا تو تقریباً 15 سال تو بڑی ہوگی. یوسف علیہ السلام 24 سال کے تھے تو زلیخا 35 سے 40 سال کے درمیان. ٹھیک ہے 60 سال والی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ 14 سال اور 24 سال تو تقریباً 38 ایئرس سے حضرت یوسف قید خانے سے باہر آ گئے. یہ 40 سال کا جو عمل ہے یہ بہت جگہ ہمیں قرآن میں دکھاتا ہے، اور 40 پیسے میں بڑے اسرار و رموز. آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. پہلی بات تو میری بہن جو آپ نے اندازہ جوڑا ہے نا، اس پہ ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 40 سال کی عمر میں آپ زندان میں گئے، وہ ہمارے پاس قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، کیونکہ یہ واقعہ زندان میں جانے سے پہلے کا ہے. یہ جو منظر ہے فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، یہ کون سی آیت تھی؟ 22ویں آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں، جس کی تفسیر کو ہم دیکھ چکے ہیں. اس تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بلغ اشدہ، اس سے مراد 40 سال ہیں، کہ جب ہم نے حکما و علما، اس بات کے بعد یہ واقعہ گزرا ہے جس میں زلیخا نے حجرے میں بلایا اور حضرت یوسف حجرے سے باہر نکلے، اور پھر عزیز مصر نے دروازے پر دیکھا. پھر اس کے بعد کا واقعہ ہے جب زلیخا نے تمام بیگمات کو بلا کر حضرت یوسف کا دیدار کروایا، اور پھر اپنی غلطی کا رستہ نکالنے لگی کہ میں غلطی پر نہیں ہوں. تو یہ جو واقعات گزرے ہیں وَلَمَّا أَشُدُّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا کے بعد کے واقعات ہیں. اور آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ سے مراد 40 سال ہیں. تو جب 40 سال کی عمر میں یہ واقعات گزر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں جائیں گے، پھر زندان سے آزاد ہو کر واپس آ کر وزیر اعظم بنیں گے اور مملکت کے سربراہ بنیں گے. تو میرے حساب سے 55 56 58 60 سال کی عمر بن رہی ہے، یعنی کم سے کم 50 سال سے اوپر کی عمر بن رہی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنیں گے. تو یہ جو ہم نے جو حساب جوڑا ہے وہ اس آیت کی روشنی میں جوڑا ہے، اور آئمہ نے جو آئمہ اہل بیت سے بھی جو تفسیر ہے اس میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں جو وَلَمَّا بَلَغَ 40 سنہ، اس پہ حدیث ہے ہمارے پاس. تو جب 40 سال کے ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات گزر رہے ہیں تو پھر آپ پھر جوڑیے. آپ یعنی آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ وہ اندازے نہیں جوڑیے کہ 9 سال تھے یا 12 سال تھے جب کنویں میں پھینکا گیا اور پھر جو ہے وہ دربار میں رہے. تو اگر اندازے جوڑنے بھی ہیں نا تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ سے جوڑے ہیں اندازے،
کہ پھر کتنے سال کے پہلے ہوں گے اور پھر کتنے سال کے وزیر اعظم بنے ہوں گے. جی دعا فرمائیے. اللہم صلی علی. جی 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 سوال. آپ نے فرمایا تھا برہان کی مدد، تو آپ کل ہی فرما رہے تھے کہ جب یوسف دوڑے دروازوں کی طرف تو یوسف نے ارادہ تو کیا لیکن پھر دروازے کھلتے گئے تو یوسف کو بھی اللہ کی نشانیاں مل رہی تھیں، تو اس کے بعد یوسف کا ارادہ. تو ان سب میں سے اگر ہمیں بھی کوئی ایسی نشانی ملے تو ہم بھی بہت سیدھے ہو جائیں. ہمیں نشانیاں ملتی ہیں مگر ہمیں کوئی دروازہ کھل جائے تو کہے گا آدمی ظاہر ہے ہم بھی آگے مدد کہہ کے کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نشانیاں نہیں مل رہی. ان کے ساتھ کیونکہ نبوت کا عنوان تھا نا، ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے نبوت کا عنوان تھا، ان کے لیے تو اللہ کو نشانی دکھانی ہی تھی. جی انہیں تو پوری کائنات کی ولایت دی تھی اللہ نے. جی ہمیں تو 2 گلیوں کی ولایت نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس تو اختیارات اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نہیں ہیں نا، یہ تو ہم نے خود طے کر لیا ہے بہت ساری چیزوں کو، ذمہ داریاں لے لی ہیں، ذمہ داریاں لے لیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نشانی دکھا رہا ہے اور ان کو ان کے لیے دروازے کھول رہا ہے، جو ان کو ایک مرتبہ حضرت یعقوب نظر آ گئے، جبریل نظر آ گئے، تو یہ کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا پہرا ہے، وہ اللہ نے ان کو معصوم قرار دیا ہے. حفاظت جیسے قرآن کی اللہ کرتا ہے ایسے ہی حاملان قرآن کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے. تو وہ یہ منظر تھا. ماشاءاللہ. دعا کریں گے. آج ہاں محمد علی بھائی بھی ہمیں شریک کیا. محمد بھائی ویلکم. پاکستان میں زیارات کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کی زیارات کو قبول فرمائے اور ہمیں آپ نے وہاں یاد رکھا. ہاں طبیعت صحیح نہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، سننے کو سمجھنے کو عبادت شمار فرما. تمام مرحومین جن کے نام ابتدا میں وکیل صاحب نے لیے، شجاع بھائی نے لیے، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ مزید. رئیس فاطمہ، حیدر رضا شہید، محمد علی زیدی، عدنان مرزا، آغا تجمل حسین کے فرزند، گوہر فاطمہ سے ناصر حسین، مجھ حقیر فقیر کے تمام مرحومین، الحرمین کے دوستوں کے تمام مرحومین، سید عابد حسین عاطف الوری، سید زوار حسین تقوی، مولانا محمد اون، سلمہ خاتون، لبنہ صالحہ لبنہ تقوی، سید نجم الحسن، سید ظہیر حسین، سید بشیر حسین، سید جعفر علی، سیدہ ملیکہ خاتون، سیدہ زمرد النساء، سید امیر حسن، سید نجم الاسلام، آپ سب کے مرحومین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.